السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، فیس بک ہے، یوٹیوب اور اسی طرح سے انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں دراصل یہ ہماری سوچ کا موازنہ کرتی ہیں کہ ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے، کن باتوں میں یہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اسلامی پوسٹ میں باقاعدہ دلچسپی لیں گے تو فیس بک آپ کو اسلامک پوسٹ دکھائے گا۔ ڈراموں یا فلموں میں دلچسپی رکھیں گے تو یہ فیس بک اور یوٹیوب ہمیں اداکاروں کی اور فلموں کی دنیا میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم فحش اور گندی چیزیں دیکھنا چاہیں تو یہ فیس بک اور یوٹیوب جو ہے عریانیت کی دنیا میں ہمیں لے جائے گا۔ اگر ہم قرأت اور کلام پاک سے متعلق اس کے تراجم اور اس کے تفسیر دیکھنا چاہتے ہوں تو یہ فیس بک اور یوٹیوب ہمیں قرآن کی دنیا میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے نعت اور نظم اگر ہم سننا چاہتے ہیں تو یہ فیس بک ہمیں نعت اور نظم کی دنیا میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم گیت اور غزل اور گانے سننا چاہتے ہیں تو یہ فیس بک اور یوٹیوب ہمیں گیت اور غزل کی دنیا میں لے جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ دنیا کی جس چیز سے لذت ملتی ہوگی فیس بک وہ آپ کو دکھائے گا، یعنی جس چیز میں آپ کی دلچسپی ہوگی فیس بک اسی کے مطابق آپ کو انٹرٹین کرے گا۔ اور اس موضوع پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر مجلسوں میں ہوں یا ملاقاتیں ہوں تو عمومی طور پر بھی اور خصوصی طور پر بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت بے حیائی بڑھ گئی ہے، بہت بے جا خرافات اور رسم و رواج عام ہوتے جا رہے ہیں، جدھر دیکھو ادھر بے حیائی ہی بے حیائی نظر آ رہی ہیں۔ یہ بے حیائی فیس بک میں نہیں، دراصل ہماری سوچ میں ہے، ہمارے خیالات میں ہے۔ یہ بے حیائی ہمارے دماغوں میں ہے، اسی لیے یہ باہر ہمیں نظر آتی ہے۔ کچھ عرصہ مومن بن کر استعمال کرو، آپ کو اپنی فیس بک بھی بابرکت نظر آئے گی۔ اور یہی سوچ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہم ایک پاکیزہ ماحول چاہتے ہیں، لیکن خود باعمل مسلمان ہم نہیں بنتے۔ بے حیائی کے خلاف آواز ضرور اٹھاتے ہیں، لیکن خود چوری چھپے اس میں ہم شامل ہوتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ فیس بک اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں یہ آج دنیا میں ہماری ضرورت بن چکی ہے، اور یہ اب ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن اس کا غلط استعمال یہ بالکل منع ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں میں وہ چیزیں ہم تلاش کریں جو ہماری صحیح رہبری کر سکے اور ہماری معلومات میں اضافہ ہو اور ہماری آخرت کی وہ حفاظت بھی کرے۔ اب یوٹیوب اور فیس بک میں بہت سی غلط چیزیں بھی ہیں، بہت سے ایسے چینل ہیں جو اسلامک چینل کے نام سے آتے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں دین بتا کر پیش کی جاتی ہے، لیکن دور دور تک اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ دین سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اسے دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان اسے پڑھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی پوسٹ دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ایسے انٹرنیٹ اور یوٹیوب سے جڑے ہوئے نوجوانوں سے گزارش ہے، جو بھی عام لوگ جڑے ہوئے سبھی سے گزارش ہے کہ وہ اگر کوئی دینی پوسٹ دیکھ رہے ہوں یا کوئی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اپنے علاقے کے کسی
معتبر عالم دین سے وہ رابطہ کریں، ان کو بتائیں کہ ہم ان سے یہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی صحیح رہبری کریں گے، وہ چیزیں دیکھ کر وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کے لیے اس میں بہتر کون سی چیز ہے اور کیا آپ کے لیے بہتر ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ معاشرے کے اندر تبدیلی ہم سب چاہتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی آئے گی کہاں سے؟ یہ تبدیلی معاشرے میں یقیناً آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن اس کی ابتدا جو ہے وہ ہمیں اپنی ذات سے کرنی پڑے گی۔ ہماری ذات سے جب اس کی ابتدا ہوگی اور ہمارے دماغوں سے، ہمارے خیالات سے، ہماری سوچ سے جب گندگی نکل جائے گی تو پھر ہمیں فیس بک میں، یوٹیوب میں اور انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ساری چیزوں میں ہمیں کہیں بھی کوئی برائی نظر نہیں آئے گی۔ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہماری خود کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ سبحان